ہم نے اسراء و معراج کے کچھ واقعات کو ہم نے پڑھا تھا۔ ان واقعات میں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں، ہم ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو باقی جو معراج کا پورا واقعہ ہے وہ یاد ہوگا۔ اس واقعے کے اندر یعنی اس پورے مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزیں آشکار فرمائیں، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتواں آسمانوں کی سیر بھی کرائی، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا بھی موقع اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ بہت ہی عظیم بات ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال بھی دکھایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی وضاحت فرمائی کہ اس کا جسم کیسا تھا، اور اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ بھی اس روایت کے اندر مذکور ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جہنم میں کچھ لوگ جو ہیں ان کے ہونٹ جو ہیں وہ کینچیوں کے ساتھ، آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کون ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو تو دین کی دعوت دیتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی پوچھا، تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کا لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں۔ اسی طرح گویا کہ مختلف ایسے واقعات ہیں یا ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزوں کا جو ہے وہ نظارہ بھی کیا ہے، اور کچھ جو ہے وہ جہنم کے حوالے سے جو اس کے حالات ہیں ان کو بھی جانا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوض کوثر بھی دیکھا، اور اس کے اندر وہ سارا معاملہ اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ نمازیں فرض ہوئیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بار بار جو ہے وہ آمد و رفت کے ذریعے یہ پتہ چلتا رہا کہ نمازیں کم ہو رہی ہیں، تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آ رہے ہیں۔ واپسی پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے تو رستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو دیکھا جو مکے والا قافلہ تھا۔ مکے کا یہ قافلہ تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا اور یہ واپس آ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اس قافلے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظارہ کروایا۔ وہ قافلہ جب جا رہا تھا تو ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا۔ جب اونٹ گم ہوا تو وہ اس کو ڈھونڈنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس قافلے کے آگے جو چلنے والا اونٹ ہے وہ سیاہ رنگ کا ہے، اور اس کے اوپر اس انداز سے جو ہے وہ دونوں اطراف جو ہیں وہ مختلف چیزوں کے بورے لدے ہوئے ہیں، اور اس کو لے کر چلنے والا فلاں فلاں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو اونٹ گم ہو گیا تھا وہ واپس بھی ملا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ وہ واپس ملا ہے، اور مقام بھی دکھایا گیا کہ وہ قافلہ کہاں پہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پہنچے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ تھا اور اس کا اظہار کرنا بھی ضروری تھا، تو مشرکین مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں آج رات بیت المقدس سے ہو کر آ رہا ہوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی سیر کروائی ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر صرف اسراء تک کا ذکر ہے، معراج کا ذکر نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا ذکر نہیں کیا، اور دل میں یہی تھا کہ میں جو بات کروں گا انہوں نے تو قبول نہیں کرنی، کیونکہ ان کے مزاج میں یہ بات تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت بغض رکھتے تھے، تو وہ حقائق کو نہیں مانتے تھے، تو اس طرح کا معجزہ
جس کے میں کوئی ایسی چیز واضح نہیں ہے تو کیسے مانیں گے؟ معذرت چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسراء کا واقعہ بتایا کہ میں ایک رات میں یہاں سے مجھے لے جایا گیا ہے اور بیت المقدس کا میں نے نظارہ کیا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں میری ملاقات ہوئی ہے، اور وہ سارا سلسلہ تو اس کے بعد میں واپس آیا ہوں، اور واپس آ کر جو ہے وہ میں نے یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں۔ اب مشرکین مکہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی بات کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ایسی کوئی بات ممکن نہیں ہے جیسی سمجھ آ رہی ہے، اس لیے یہ بات تو بالکل بھی بعید از قیاس ہے، یہ کیسے مانی جائے گی؟ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور باتیں کرنے لگے، اور اسی طرح وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی گئے تاکہ وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو جو ہے وہ تصدیق نہ کر سکیں، اور وہ بھی محیر العقول چیز کو سن کر جو ہے وہ تردد کرے۔ جبکہ دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے والوں نے جب یہ بات کہی کہ آپ کے دوست نے ایک بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آج رات بیت المقدس گیا ہوں اور وہاں پہ میں نے مسجد اقصیٰ میں نماز بھی پڑھی ہے اور واپس بھی آیا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے کسی انسان کے لیے؟ انہوں نے پہلے پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ایک رات میں کوئی بندہ جائے اور واپس آئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا دوست جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بالکل، اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بلکہ میں صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات کہ اگر میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو وہی آتی ہے میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا لقب صدیق جو ہے وہ رکھا، اور وہ مشرکین مکہ وہاں سے آ گئے۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں کچھ باتیں بتائیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ نے واقعی بیت المقدس دیکھا ہے تو آپ ہمیں کوئی اس کی باتیں تو بتائیں۔ اب وہ کسی ایسے شخص کو لے کر آئے جس نے بیت المقدس کو دیکھا تھا، اور وہ سارا، اور اکثر و بیشتر وہاں کے لوگ تجارت کی غرض سے شام کے علاقے میں اور اس طرح اس علاقے میں جایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نشانیاں بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر مجھے سب سے زیادہ یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے ذہن میں وہ باتیں ساری وہ گڑبڑ ہو رہی ہیں۔ وجہ پتہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غرض کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے کہ میں وہاں پہ جا کے سیر و سیاحت کروں گا اور یہ چیزیں دیکھوں گا، جس طرح کہ عموماً آج کا مسلمان ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی خوبصورتی کو زیادہ توجہ دیتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ مسجد کا انداز کیا ہے، اس کی بلڈنگ کیسی ہے، اس میں نقش و نگار کیسا بنا ہوا ہے۔ الغرض ہمارے دور کے جو مسلمان ہیں، ہم لوگ زیادہ اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ مسجد کی بناوٹ اور سجاوٹ کیسی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے تو غرض ہی نہیں تھی۔ وہ تو نماز کے لیے گئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پروٹوکول رکھا تھا اس کی غرض سے وہ وہاں پہنچے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو مجھے جو ہے وہ اس بات کا احساس ہوا کہ شاید مجھے جو یہ پوچھیں گے میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے وہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس جو ہے وہ سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر ایک بات کا جواب بھی دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ سوال کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس تھا، وہ اس کو دیکھ کر اسی طرح بالکل صحیح درست جواب دیتے۔ اب صورتحال تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کا ایمان اور ان کا یقین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو جانا چاہیے تھا،
लेकिन नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा उन्हें कहा भी कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे, तो उन्होंने कहा हाँ। लेकिन जब सारी बातें सारी चीजें बता दी, लेकिन फिर भी वो मोमन ना बने, अहले ईमान में से ना हुए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर परेशान भी हुए कि ये क्या माजरा है। दर हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जो सवाल किए थे वो इस गरज से नहीं किए थे कि हम, अगर ये मुमकिन है कि ऐसी ही बात है तो हम यकीन ले आएंगे। वो तो उनका मकसद तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब करना था। और यही वतीरा होता है जिनके दिलों पर अल्लाह मोहर लगा देता है और वो कुफर की तरफ तजावुज कर जाते हैं और वो हद से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ईमान की हलावत और ईमान का नूर नहीं नसीब होता। कि इंसान को भी, हमें भी ये बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि मुसलमान जो होता है वो अल्लाह पर भरोसा, तवक्कुल और यकीन रखने की कैफियत में होता है। वो कभी भी इस्लाम को इस तनावर में नहीं देखता कि भला इस्लाम के अंदर ये जो बात बयान की गई है क्या वाकई ये दुरुस्त है या नहीं है। यानी ये मशकूक जो तर्ज अमल होता है, जिस तरह के आज के दौर के साइंटिस्ट हैं या जिस तरह के उकलानियीन हैं जो अकल को ज्यादा तरजीह देते हैं और वो शरी कवानीन को या शरीयत को ज्यादा अहमियत नहीं देते। वो ये समझते हैं कि जो चीज़ हमारी अकल फहम में आ रही है, जो दिल में समझ आ रही है, वो हम उसको कबूल करेंगे, और जिस चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही हम उसको कबूल नहीं करेंगे। तो मुसलमान ऐसा नहीं होता। मुसलमान का काम यह है कि जो बताया गया बस उस पर यकीन है। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किया कि जैसे ही उनको ये पता चला, पहले तो उन्होंने इस बात का इनकार किया कि कोई हो सकता है कि कोई ऐसी बात करने वाला, मुमकिन ही नहीं है कि बैतुल मकदस में कोई जाए और आए। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, तो उसी वक्त ही उनकी तस्दीक कर दी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिल में जो नूर था और जो ईमान और ऐकान था उसका इजहार था, और अल्लाह ताला ने भी उन्हें फिर सिद्दीक के लकब से नवाजा। अब बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर एक और बात कही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात सुनो, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, और मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा है। और अगर ना हुआ तो फिर तुम मुझे जो मर्जी कह लेना, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम ईमान ले आना। और वाकया ये है कि मैंने तुम्हारा फलां फलां काफिला देखा है, वो फलां जगह पे है, और वहां से वो उनका ऊंट वहां पे गुम हुआ था, और उसको फलां बंदा ढूंढ कर लाया है। और फिर उसके बाद उसके उस काफिले के सबसे आगे चलने वाला फलां ऊंट है जो खाकस्तरी कलर का है। और इसी तरह उसके दाएं और बाएं जानब जो है फलां फलां बोरे जो हैं वो लदे हुए हैं। तो फलां दिन में फलां वक्त में वो मक्का में पहुंचेगा। अब अहले मक्का जो हैं वो फिर इसी तरह ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने की गरज से वो फिर सोचने लगे अच्छा ठीक है ये भी देख लेते हैं। चुनाचे उन्होंने इंतजार किया, वो दिन भी आ गया। और जब वो दिन आया तो उन्होंने वैसा ही देखा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनके सामने जो है उस पूरे काफिले के सामने फलां खाकस्तरी कलर का जो कलर कैमल है, ऊंट है, वो चल रहा है, और उसके दाएं बाएं जानब इस तरह बोरे लदे हुए हैं। और फिर उन्होंने उनसे पूछा भी कि बताइए क्या वाकई आपका कोई ऊंट गुम हुआ था। उन्होंने कहा जी हाँ गुम हुआ था। किसने ढूंढा था? फलां ने ढूंढा था। ये भी बात मुकम्मल हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात भी मुकम्मल हो गई। लेकिन ईमान लाने वाले सिर्फ वही होते हैं जिनको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा देता है। और जो सिर्फ इम्तिहान लेने की गरज से ईमान को या इस्लाम को टटोलते हैं वो खाइब खासर ही रहते हैं। तो ये पूरा वाक़या है इसरा और मिराज का। कुछ हमने पिछले सबक में हमने पढ़ा था और कुछ आज हमने इसको मुकम्मल किया है। इस सिलसिले में आपके जहन में कोई बात वगैरह है तो आप पूछ लें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह इस बारे में। अब इसके बाद जो मरहला है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का वो मरहला है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के बाहर वाले लोगों को दावत दी थी। अब ये एक नया अंदाज है, और इस्लाम का तारुफ बैरूनी कबाइल को मिलना है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका भी था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म भी था।
کہ اہل مکہ اب اتنے زیادہ دلائل دیکھنے کے بعد بھی اگر مسلمان نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ مرحلہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ نے براہین کے ساتھ، مختلف دلائل کے ساتھ جو چیزیں پیش فرمائیں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ آ، ان تمام چیزوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام چیزوں کو انہوں نے رد کیا۔ دیکھیں، یہاں ایک سوال آپ نے کیا ہے کہ کیا دجال کو آسمان کے وہاں پہ دکھایا گیا؟ جیسے روایت ہے میں نے ویسے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دکھایا گیا ہے، اور یہ معراج کے موقع پر ہی ہے۔ تو اب وہ اس کی کیا صورت تھی یا کیا حالت تھی، یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو میں نے اپنی آنکھوں سے اصلی صورت میں دیکھا، یہ خواب کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ، موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ جب آج صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھا گیا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا، وہ عظیم الجثہ تھا، چاندنی جیسا سفید رنگ تھا، اس کی ایک آنکھ صحیح تھی اور روشن ستارہ کی طرح چمک رہی تھی، اس کی پلکیں درخت کی ٹہنیوں جیسی تھی، میں نے میں نے اسے اس انداز سے دیکھا ہے۔ تو یہ روایت اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ سفید رو، گنگریالے بالوں والے، تیز نظر اور ہلکے پیٹ والے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ سانولے گندمی رنگ کے، گھنے بالوں والے، مضبوط جسم والے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا ہے کہ میں نے ان کے جس عضو کو بھی دیکھتا تھا وہ اپنے جیسا ہی میں نے اس کو پایا، یوں سمجھیں کہ وہ بالکل میرے جیسے ہی تھے، اور جبریل نے مجھے کہا کہ آپ اپنے والد کو سلام کیجئے۔ یہ روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، اور اس کے بارے میں اب مزید جو ہے وہ اس کی تفصیل جو ہے اس حوالے سے بعض محققین اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں اور بعض اس کو صحیح بھی کہتے ہیں، اسی لیے میں نے پوری تفسیر اس وقت بیان نہیں کی۔ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ دجال کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی چیز؟ ہاں جی، چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دین کا حکم دیا۔ اب اہل مکہ کے لیے چاند بھی دو ٹکڑے ہوئے، اور یہ واقعہ معراج بھی، یہ حالانکہ ان کی یہ اہل مکہ کو چاہیے تھا کہ وہ اس عظمت کو حاصل کر لیتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کے پاس تھی، اور وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھے، بہت سارے دلائل ہیں، اور امانت و دیانت کے پیکر تھے، محبت کرنے والے تھے، مال خرچ کرنے والے تھے، اور ان کے لیے باعث رحمت و برکت بھی تھے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اب جیسے طائف میں جا کے دعوت دین دی، اسی طرح مختلف قبائل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دین دینی تھی۔ یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے کہ انسان جو ہے وہ محنت کرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات وہ محنت جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ اپنی مکمل کوشش کر بیٹھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نئی راہیں بھی کھول دیتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کی طرف بھی توجہ دے۔ دعوت دین کی خاطر جب حجت پوری ہو جائے اور انسان محنت پر محنت کرتا رہے، اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ کسی بھی صورت میں آپ کی بات نہیں مان رہی، آپ کی بات نہیں مان رہا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ مزید جو ہے وہ کسی دوسرے کو دعوت دینے کے لیے بندہ کوشش نہ کرے۔ تو یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم تھا، اور اس حکم کی تعمیل کے لیے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بیرون مکہ مختلف قبائل کو دعوت دین کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا۔ اس میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ابن عباس کی روایت ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ دیگر قبائل عرب کو دعوت اسلام دیں تو آپ مینا کی طرف چلے، میں اور حضرت ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم ایک عرب قوم کی مجلس میں جا پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ایام میں مختلف حجاج کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے اور ان کے سرداروں کو اور وہاں پہ آئے ہوئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اور اس موقع پر جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل دل برداشتہ ہو چکے تھے، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے پاس جا کر یہ بات کہی کہ آپ میری حفاظت اور حمایت کا ذمہ بھی لیں اور میری دعوت اسلام کو قبول بھی کریں، مسلمان بھی ہو جائیں، تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں اور خیر و برکت کی بھی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ ان میں یہ بات ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اپنی قوم کے علاقے میں لے جائے، تو ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمایا کہ قریش نے مجھے اپنے رب کریم کا پیغام لوگوں تک پہنچانے سے روک رکھا ہے۔ اسی طرح ایک یہ بھی فرمان نبوی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اے بنو فلان، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودوں سے لا تعلق ہو جاؤ، اور یہ کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میری تصدیق کرو اور میری حفاظت کرو تاکہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے وہ پیغامات پہنچا سکوں جو اس نے میری طرف بھیجے ہیں۔ تو یہ انداز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اور ان تمام میں جو بدبخت تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا، جس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتا اور یہ کہتا جاتا کہ یہ شخص تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دو، لات و عزیٰ اور اپنے حلیفوں کو جو بنی مالک بن قیس سے ہیں چھوڑ کر اس کی لائی ہوئی بدعت یعنی نیا دین اور گمراہی قبول کر لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو لہب جو ہے وہ اپنے انداز سے لوگوں کو یہ باور کرتا رہتا اور یہ کہنے لگتا۔ یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے اور وہ یہ کہ ابو لہب اتنا زیادہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا؟ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دراصل دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور اہل اسلام جو ہیں ان کی مخالفت کا جو سب سے بڑا جو مشرکین مکہ نے طرز عمل اختیار کیا تھا وہ یہی تھا کہ ان کے مشرکین مکہ کے دلوں میں بتوں کی محبت بھی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی جو ان کے قبائلی ایک حشمت اور تفاخر والا جو معاملہ تھا وہ بھی ان کے دلوں کے اندر موجود تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ یہ ایک نوجوان ہے، اس کو کیسے نبی بنا دیا گیا، ہم زیادہ اہمیت والے تھے۔ اسی طرح ان کے دلوں میں یہ بھی ایک بات ہوا کرتی تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے میں بخل سے اس لیے کام لیتے کہ دوسرے قبیلے سے کوئی اگر ہے تو ابو لہب کے علاوہ باقی جتنے بھی بڑے بڑے دشمن تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے قبائل میں سے ہی تھے، تو اس لیے یہ بھی ایک فرق ہے۔ تو بہرحال ابو لہب کی بیوی بھی چونکہ بنو امیہ میں سے اس وقت کے جو مخالف قبیلے سے تھی، اس لیے ابو لہب جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش رہتا تھا۔ تو ام جمیل جس کا نام تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال اپنے چچے کی ان باتوں پہ آزردہ بھی ہوتے، لیکن کبھی انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام پیش کرتے، اور ہر ایک نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوت تھی اس کو قبول نہیں کیا اور اس کا انکار ہی کیا۔ ان میں بنو کندہ ہے، اور اسی طرح قبیلہ کلب ہے، اسی طرح بنو حنیفہ ہیں، اسی طرح بنو عامر بن ساسا ہیں، اسی طرح دیگر بھی قبائل ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ حتیٰ کہ کچھ قبائل ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا رویہ بھی اپنایا اور آپ سے بدتمیزی کا
طریقہ کار بھی اختیار کیا، جن میں بنو کلب جو ہیں وہ پیش پیش تھے۔ تو بہرحال کچھ قبائل ایسے بھی تھے کہ جب وہ واپس لوٹتے تو واپس وہاں پہنچ کر انہیں کوئی نہ کوئی پرانا کوئی ایسا شخص مل جاتا جو دین اسلام کے بارے میں یا اہل کتاب کی باتوں سے اس کو کوئی نہ کوئی اندازہ ہوتا، تو وہ یہ کہتا کہ تم نے تو غلط کیا ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ اس پیغمبر کی بات کو مان لیتے، اور یہ تو ایک وقت تھا کہ اسے قبول کیا جاتا۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبائل کو دعوت اسلام دیتے، لیکن کسی کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و نصرت اور آپ کی تائید اور آپ کو ساتھ لے جا کر دعوت دین کے لیے اپنے آپ کو قبول کرنا یا پیش کرنے کی کسی کو بھی جو ہے وہ توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ عزیز طلبہ یہاں تک ہم بات کرتے ہیں، انشاءاللہ اب اس کے بعد وہ مرحلہ ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی۔ جی استاد، میرا ایک سوال ہے۔ جی استاد، ابھی ہم نے پڑھا کہ جو قریش مکہ تھے وہ مخالفت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ ایک تو وہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے، اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ یہ نوجوان ہے۔ تو ان کے ہاں تصور تو موجود تھا پہلے انبیاء کرام کا، تو پھر جو ہے وہ ان کے ہاں تصور موجود تھا پہلے انبیاء کرام کا، تو وہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بھی تو بشر ہی تھے اور نوجوان تھے اس طرح سے، تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے اعتراض کیوں کرتے تھے؟ صحیح۔ قرآن مجید میں نا اس بات کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا تو ان پر سب سے پہلے تو اعتراض یہی ہوتا کہ یہ ایک بشر ہے۔ یہ ایک ایسی لاجیکلی بات ہوتی ہے، جس طرح عام لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات کسی کو لاجواب کرنے کے لیے کوئی بات بناتے ہیں یا گڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس طرح کی بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی، چونکہ ہم بھی ایسے انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، تو ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری طرف وحی نازل ہو رہی ہے، اس کا کیا یعنی ہمارے سامنے کیا اس کا مظہر ہے، کیا دلیل ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے؟ اچھا، میں نے جیسے ذکر کیا ہے نا، اس میں اس ساری بات میں صرف ایک ہی بات دل کو لگتی ہے، اور وہ یہ کہ مشرکین مکہ، جب کوئی انسان جو ہے وہ یہی سوچتا رہے نا کہ میں نے اس کو لاجواب کرنا ہے، یا میں نے اس کی بات کو تسلیم اس وقت کرنا ہے جب مجھے ہر اعتبار سے جو ہے نا وہ تسلی ہو جائے گی، تو پھر ہی تو ایسی صورتحال میں انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ لاجواب کرنے کے لیے علم بھی حاصل کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی کو یہ کہتے، یہ نیت رکھتے ہیں کہ ہم ان کو لاجواب کریں گے، اور اس کے لیے ہم مناظرے کی نیت بھی کر لیں، بے شک ہم حق پر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس کا اجر وہ نہیں ملتا۔ اس لیے جب بھی انسان کسی کے ساتھ مناقشہ کرتا ہے یا مناظرہ کرتا ہے یا مباحثہ کرتا ہے، اس میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ جو حق اور سچ ہے، جو دلائل کی طرف جو بات صحیح ہے، وہی اسی کو اختیار کیا جائے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی تھا کہ وہ دلائل بھی پیش کرتے تھے، اور معجزات بھی ان کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوتے، اور اسی طرح دیگر معاملات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے، جس سے یہ ان کو پتہ تو چلتا کہ واقعی جو ہے وہ صرف بشر ہی نہیں ہے، بشر تو ہے لیکن ان کے اندر کچھ خصوصیات بھی ہیں۔ ویسے عام حالت میں کسی بھی انسان کے سامنے، یعنی کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ معجزہ جو ہے یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پیش کر سکے۔ تو تمام جو مشرکین مکہ تھے وہ اس بات کو مانتے بھی تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معجزات دکھائے بھی۔ تو بس ان کا انکار کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ باقی مختلف انداز سے انہوں نے انکار کیا ہے، صرف یہی بشر ہونے کے اعتبار سے نہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ چاند کو بھی دیکھ چکے تھے، اسراء و معراج کے واقعات کو بھی جان چکے تھے، اور اسی طرح درخت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آ جاتے اور چلے جاتے، اور بادل بھی سایہ کرتے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برکت بھی تھی، اور اس طرح کے دیگر امور بھی ان کو، یہ ساری چیزیں واضح تھیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی دلیل چاہیے ہوتی ہے جو انکار کرنے کے لیے وجہ بن سکے، وہ کرتے تھے۔ اچھا، یہ واقعہ ہے اس طرح ہے کہ اب
وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں تھوڑا سا انہوں نے سوچا، غور و فکر کیا، یہ وہ لوگ تھے جو کہ خزرجی ایک وفد تھا جو مکہ میں آیا، اور اس وفد میں مختلف لوگ تھے۔ انہوں نے قریش مکہ سے اصل میں وہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ وفد آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو جا کے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو اس چیز سے بہتر ہے جس کی خاطر تم آئے ہو؟ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے پاس اس لیے بھیجا کہ میں انہیں دعوت دوں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتاب بھی نازل کی ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اسلام کی تعلیمات پیش کی۔ تو وہ ان میں سے ایک نوجوان تھے یاس بن معاذ، وہ کہنے لگے کہ دیکھیں یہ تو وہی شخص لگ رہا ہے جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، اور یہ وہی چیز ہے جو کہ یہود ہمیں جس کے بارے میں جو ہے وہ ڈراتے ہیں، یہ اس طرح کی بات۔ تو بہرحال پھر بالآخر 11 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کے پاس بنو خدرج کے چند لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تو آپ نے جب ان کے سامنے بات کی تو انہوں نے پھر اس بات کو جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے، مثبت انداز سے لیا، اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ یہود ہمیں جس بات سے ڈراتے تھے وہ تو یہی شخص ہے۔ چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آئندہ سال جو ہیں وہ ایام حج میں ہی آپ سے ملاقات کریں گے، اور چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں تمام لوگوں کو اس کا ذکر کیا، یہاں تک کہ انصار کو، مدینہ کے اندر بسنے والے اوس و خزرج کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ان کے سامنے یہ باتیں موجود تھیں، اور وہ کیسے؟ کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے ایک 3 گروہ کا یا 2 افراد کا جو گروہ تھا وہ بھیجا تھا یہود کے پاس، اور انہیں کہا تھا کہ ہمیں بتائیے، کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، اگر تو ہے تو ہم مان لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم کم از کم اس بات پر یقین تو رکھیں۔ تو یہود نے پھر انہیں کہا تھا کہ آپ جائیں اور جا کر ان سے پوچھیں کہ قیامت کب ہے، اور یاجوج ماجوج کا پوچھیں اور روح کا پوچھیں۔ تو اس طرح کی چند سوالات انہوں نے جب جو رکھے، تو آپ سورہ کہف میں اس کو جانتے ہیں، وہ 3 سوال جو مختلف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کا بعد میں بالآخر جواب بھی دے دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اہل مدینہ کو کچھ نہ کچھ اس بات کی بھنک موجود تھی کہ آخری رسول کا کوئی نہ کوئی ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مکہ میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ رکھا، تو ان کو یہ یقین آ گیا کہ یہ واقعی وہی رسول ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جنگ بعاث کا جو موقع تھا یہ اس وقت تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جب آئے تو اس موقع پر مدینہ کے اندر، تو اس موقع پر جنگ بعاث کا جو ہو چکی تھی، اور انصار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت میں تھے، اور جنگ و جدال ہو چکا تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی تھے، اور اس طرح کا انداز تھا۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام بھی دی، چنانچہ انہوں نے اس بات کو پھر اچھے انداز سے لیا۔ تو پھر بالآخر 11 نبوی کی یہ بات ہے کہ وہ وعدہ کر کے گئے، اگلے سال 12 نبوی کو پھر وہ موسم حج میں دوبارہ 12 افراد جو ہیں وہ حج کے لیے مکہ میں پہنچے۔ یہ 12 افراد جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور وہ بیعت بھی کر لیتے ہیں۔ اس میں مختلف اسماء بھی موجود ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد پھر وہ واپس جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہمیں کوئی ایسا شخص دیجئے جو ہمیں دین کی بات بھی سکھائے۔
اور दावत दीन भी दे। मकसद उनका ये था कि मदीना के अंदर दावत इस्लाम को जो है वो आम किया जाए। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को उनके साथ भेज दिया मदीना में। चुनाचे मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की नियाबत इख्तियार करते हुए अहले मदीना को दावत दीन दी। सैयदना मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ असद बिन जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। असद बिन जुरारा सरदार थे मदीना के अंदर, अंसारी सरदार थे। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके थे। चुनाचे सैयदना मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ असद बिन जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मिलकर दावत इस्लाम दी लोगों को। और कोई ऐसा मदीने का कोई ऐसा घर नहीं बचा था जिसमें इस्लाम का जो है वो कोई ना कोई फर्द जो है वो मुसलमान ना नजर आ रहा हो। चुनाचे मुख्तलिफ ऐसे घराने भी थे जो कि पूरे पूरे मुसलमान हो चुके थे, और कुछ ऐसे थे जिनमें पूरे घराना तो मुसलमान नहीं हुआ लेकिन चंद एक जो है वो मुसलमान हो गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। उन्होंने वहां जाकर जो है वो खुतबा जुमा भी अदा फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये उनको मुसाबकत है कि सबसे पहला जुमा खुतबा जो है मदीना के अंदर वो मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया है। उसके बाद 13 नबवी को अगले साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। और उनके साथ अंसारे मदीना के तकरीबन 80 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि मक्का में आते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने के लिए वो पहुंचते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर राजदारी से काम लेते हैं, और उन्हें भी यही कहा जाता है कि आप राजदारी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात करें। चुनाचे ये जो अय्याम तशरीक के एक दरमियाने दिन को मुकर्रर किया जाता है, और अकबा घाटी के पास मुलाकात के लिए वक्त जो है वो तय कर लिया जाता है। और उसमें यह बयान किया जाता है कि हज से फरागत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए जो अफराद आए थे वो मुख्तलिफ अंदाज से बयान किए जाते हैं। बाज़ में यह है 73 हैं, बाज़ में जो है वो 80 के करीब हैं, बाज़ उसमें कम और बाज़ कुछ ज़्यादा ये बयान किया करते हैं। तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्याम तशरीक में अंसार मदीना जो है वो मुलाकात करते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते हैं। अब ये जो बैत है, जो बैत अकबा सानिया जिसको कहा जाता है, ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ इस जगह पर, यानी जो घाटी थी वहां पे अकबा, उसमें उस जगह पर पहुंचते हैं। ये जमरात के करीब एक जगह है जिसे आजकल जहाँ पे मस्जिद बैत भी है, कहा जाता है कि ये वो मुकाम है जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अंसार ने बैत की थी। तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ इस जगह पर मौजूद होते हैं और अंसार से मुलाकात होती है। अंसार इंतहाई खुशी का इजहार करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात करने से पहले अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो उनसे मुखातब होते हैं और कहते हैं कि बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा भतीजा जो है ये अपने ख़ानदान में है, और तुम लोग जो हो अगर तो इनकी हिफाजत का मुकम्मल एहतमाम और जिम्मेदारी लेते हो तो फिर तो मैं आपके साथ इनको भेज दूंगा, और अगर ये बात आप नहीं मानते तो फिर आप अभी से ही इसका जवाब दे दो और तुम अलग हो रहो। हम अपने भतीजे की खुद हिफाजत करने के हक रखते हैं और हम कर सकते हैं। तो सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये बात कही तो अंसार की तरफ से मुख्तलिफ लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को तसल्ली दी
اور فرمایا کہنے لگے کہ ہم ہرگز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے، اور ان کو ہر اعتبار سے ان کی حفاظت بھی کریں گے، اور اپنے مال، بچوں اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان کی حفاظت کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پھر بعد میں جو بیعت لی، اس میں یہ بات بھی موجود تھی کہ میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم جس طرح اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو اعتماد دلایا، جو یقین دلایا، وہ یہ بھی تھا کہ ہم جنگوں کے ماہر ہیں، اور ہم جو ہیں وہ آپ کی حفاظت ہر صورت میں کریں گے، اور آپ بالکل بے فکر رہیے، اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ ایک صحابی نے یہ بات کہی، ابو الحسن بن تہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم نے کچھ لوگوں سے وہاں پہ معاہدے کر رکھے ہیں، ہم انہیں ختم کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سب سے الگ ہو جائیں، اور پھر جب آپ کو غلبہ بھی مل جائے تو آپ اپنی قوم میں یعنی مکہ میں واپس آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ میرا خون تمہارا خون، میری حرمت تمہاری عزت، اور تمہاری حرمت ہے۔ جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری بھی جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری بھی صلح ہے۔ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس موقع پر جو ہیں وہ ان سے بیعت بھی لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے کہ جن میں عباس بن عبادہ اور اسد بن زرارہ، ان کا مقصد تھا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے صورتحال جو ہے وہ واضح کر دے، اور اس طرح اس انداز سے سب کے سامنے بیان کر دے۔ چنانچہ عباس کہنے لگے کہ جانتے ہو کہ اس آدمی سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ انصار نے کہا ہاں۔ عباس نے کہا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہر سرخ و سیاہ سے لڑنا پڑے گا، جنگیں ہوں گی، آفتیں آئیں گی، تمہارے مال دولت کا صفایا ہو جائے گا، اور تمہارے معزز سردار قتل ہو جائیں گے۔ ان ممکنہ نتائج پر ابھی غور کر لو، اگر ایسی آزمائشوں میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دو گے تو بہتر ہے کہ ابھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے زبردست رسوائی ہوگی۔ ہاں، اگر تمہارا آہنی عزم اپنے اموال اور معزز سرداروں کے قتل کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہا تو اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کے سب سے بڑی متاع ہے، اور اسے قبول کرنے میں ذرا بر بھی دیر نہ کرو۔ تو تمام انصار نے اس موقع پر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ یقین دہانی کرائی کہ ہم ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، اور آپ کی حفاظت کے لیے ہر طرح سے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت دی۔ البتہ جو ان میں دو عورتیں بھی تھیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے بیعت لے لی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو بیعت ہے یہ کن چیزوں پر ہے، ان میں کون سی چیزیں ہیں جو کہ جن کی وجہ سے جو الفاظ ہیں بیعت کے وہ کیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے بے شک وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، تھوڑے تھوڑے الفاظ مختلف ہیں، یہ وہی بیعت ہے جو کہ سورہ ممتحنہ کے اندر مذکور ہے، جس میں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، اور وہ زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اور اس طرح کے دیگر امور جو ہیں ان سے، جو حرام امور ہیں ان سے بچ کر رہیں گے، اور اطاعت گزاری، مکمل اطاعت گزاری جو ہے وہ کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح جو ہے وہ عورتوں سے بھی اسی انداز سے جو ہے وہ بیعت دی ہے کہ خوشی یا نہ خوشی، ہر حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حالت میں میری بات سنو گے، اطاعت کرو گے، تنگی ہو یا آسانی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور اس کے باوجود اللہ کی بات کو جو ہے وہ مانو گے اور لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ تو یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں سے بیعت دی۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار میں سے 12 نقیب مقرر فرمائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی قوم کے ذمہ دار ہوں گے۔ ان 12 نمائندے جو منتخب ہوئے تھے ان میں 9 خزرجی تھے اور 3 اوسی۔ ان کے اسماء گرامی عبادہ بن سامت، برا بن معرور، عبداللہ بن رواحہ،
سعد بن ربی، ابو امامہ اسد بن زرارہ، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر، اسید بن حضیر اور سعد بن خیسمہ، جبکہ عبداللہ بن حرام، رافع بن مالک اور ابو الحیثم بن تیہان، یہ وہ تمام 12 افراد ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں نقیب مقرر فرمایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی۔ جب بیعت مکمل ہو گئی، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تھے، اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اٹھنے کی تیاری فرما رہے تھے، اسی طرح صحابہ بھی وہاں سے اب نکلنے لگے تھے کہ اس موقع پر شیطان کو اس معاملے کا پتہ چلا، اور اس نے دیکھا کہ یہ تو یہاں پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے پڑے ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ بیعت بھی کر لی ہے، اور وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے پاس اب کوئی اور موقع نہیں تھا، اس نے اسی موقع پر جو ہے وہ شور مچایا، اونچی آواز سے چیخا اور کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو۔ اس نے تو کہا کہ اے مینا والو، کیا تم جانتے ہو کہ مزمم، نعوذ باللہ، اور اس کے بے دین ساتھی تم سے جنگ کرنے پر متفق ہو گئے ہیں؟ یہ اس نے چیخ کے ساتھ یہ بات پکاری، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس گھاٹی کا شیطان عذب ابن عذب علیب ہے۔ اور اللہ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم میں تیرے لیے فارغ ہو رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی فرمایا کہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد مکہ والوں کو یہ آواز جب پہنچی، ان کو پتہ چلا کہ ایسا ہی کوئی میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئے، اور انصار کے پیچھے بھی وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، لیکن تمام نے جو ہے وہ اس بات کا ذکر نہیں کیا، اور یہ رازداری والا معاملہ رہا۔ لیکن بہرحال انہیں اندازہ ہو گیا، جب انہوں نے مزید تحقیق کی تو مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ واقعی یہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے مدینہ والے جو ہیں وہ متفق ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے مختصر سا بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک نئے انداز سے اسلام کو پھیلانے کے لیے پرعزم ہو گئے، اور مسلمانوں کو جو کہ ابھی کچھ حبشہ میں تھے اور کچھ مکہ میں تھے، انہیں یہ اطلاع دے دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ سب مدینہ روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ بالآخر مسلمان جو ہیں وہ ٹولیوں کی طرح ایک ایک دو دو کر کے وہ مدینہ میں پہنچتے رہے۔ جب بہت سارے افراد جو ہیں وہ مدینہ پہنچ گئے تو بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنگ کی اجازت دی، جو کہ بعد میں جہاد کے نام سے، تو یہ ایک نیا سلسلہ ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔